بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اصل موضوع تو سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب کے بہت اہم ریمارکس ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے متفرق درخواستوں کے اوپر، ان کے توشہ خانہ کے ٹرائل کورٹ ہے نہیں ہے، مختلف درخواستیں تھیں، اس کے اوپر ان کے بہت جذباتی، بہت اہم ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے ایک طرح سے بتا دیا کہ ان کا فیصلہ کیا ہوگا تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر ہم آئیں گے کہ کیا عمران خان صاحب کو ریلیف کل ہی مل جائے گا، یہ بہت ایک اہم سوال ہے اس معاملے کے اندر، اور کیا عمران خان صاحب اس کے باوجود کہ اگر ان کو سپریم کورٹ ریلیف دے دیتا ہے تو فوری طور پر ان کی رہائی بھی ممکن ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کو توشہ خانہ سے اگر ان کا فیصلہ کالعدم ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، جو کہ ٹرائل کورٹ نے دیا ہے اور ہائی کورٹ کے اندر ابھی یہ معاملہ زیر سماعت ہے، لیکن ان کو باؤنڈ کیا گیا کل کہ وہ 2 بجے تک اس کا فیصلہ سنا دیں، تو کیا انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کی ہے، اور کیا توشہ خانہ سے عمران خان صاحب کے خلاف جو نااہلیت کی درخواست ہے وہ بھی نمٹ جائے گی؟ تو بہت سارے سوالات ہیں اس معاملے کے اوپر، لیکن اس سے پہلے مختصر میں ضرورت، پھر صدر صاحب نے خط بھی لکھا ہے، تو کیا الیکشنز جو ہیں وہ واقعی 3 مہینے میں ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے 2 باتیں ہیں جس کے اوپر آج جو ہے وہ مختصر بات کرنا چاہوں گی۔ ایک تو آج کل آپ نے دیکھا کہ ریسکیو ٹیمیں جو تھیں، انہوں نے سب لوگوں کو، جو 6 لوگ تھے ان کو انہوں نے بازیاب کروایا، یا ان کو جو پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالا، ان کو ریسکیو کیا، ان کو بچایا، ان کی جانوں کو بچایا۔ جو 8 لوگ جو تھے وہ اس لفٹ میں، چیئر لفٹ پہ پھنسے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک طوفان مچ گیا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اس کی اونرشپ لیتا یا وہ کہتا کہ یہ فوج کا آپریشن کامیاب ہوا ہے، یا عوام کے اندر ایک جذبات تھے، بہرحال جو بھی تھے، کہ کمانڈوز نے ایکشن کیا ہے، پورا دن ہیلی کاپٹر رہا، پورا دن ٹی وی اسکرینوں پہ ہم دیکھتے رہے، تو ایک ایفرٹ وہاں پہ موجود تھی، اور آخر میں مقامی لوگوں کا اور پھر بہت ساری جو وہاں کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی کام کیا، اور فائنلی یہ 8 افراد جو ہیں وہ ریسکیو کیے گئے۔ آخری جو 3 افراد تھے، 4 افراد تھے، وہ ظاہر ہے کہ بہت جلدی ریسکیو ہو گئے۔ جو پہلے 2 افراد تھے ان کو ہیلی کاپٹر نے ریسکیو کیا تھا، ان پہ ٹائم لگا۔ تو یہ کہا اس کے بعد ایک کیمپین شروع ہو گئی، انفارچونیٹلی ایک ایسی کیمپین جس میں کہ ایک دھڑا جو تھا وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کریڈٹ فوج کو جاتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا دھڑا جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کریڈٹ صرف جو ہے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کو ہے، اور سویلینز کو بھی بتانا چاہیے کہ سویلینز نے کام کیا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے تھا کیونکہ یہ اس بات کے اوپر سے موضوع سے ہٹایا جا سکے کہ 10 سال کی تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت کے باوجود ابھی تک لوگ ڈولیوں پہ سفر کر رہے تھے، اور یہ بہت قدیمی لوگ ہیں جو کہ کرتے ہیں، بہت ان کا وہاں طریقہ کاری ہے، مطلب بہت پرانے یہ بنائے گئے ہیں، کس زمانے میں لگائے گئے کہیں نہیں، لیکن لوگ اس کے ذریعے سے ٹریول کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ سڑکوں کی سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ تو گزشتہ 10 سال سے تحریک انصاف جو تھی وہ حکمران رہی یہاں پہ اور خیبر پختونخوا کے اندر۔ تو یہ سوال اگر کسی نے پوچھا تو اس کے اوپر فوراً وہ جو ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہے، جو کہ بلکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیو کر دی گئی ہے، اور یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بھی وہ بریگیڈ کام کر رہی ہے، اور یہی وہ ان کا پریشر ہے، یہی وہ ان کا ہتھیار ہے جس کو کہ استعمال کر کے وہ لوگوں کو انڈر پریشر لاتے ہیں۔ اور یہ کسی بھی آرمی سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ تحریک انصاف کے چند جو بھگوڑے ہیں اور جو کچھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو صحافی نما کارکن جو کہ مختلف اداروں کے اندر جو ہے وہ پلانٹ کیے گئے ہیں باقاعدہ، یہ ان کا کام ہے۔ ادھر سے وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے باہر سے بیٹھا ہوا، اور یہاں سے جو سپر پروڈیوسر اور ڈوپر پروڈیوسر اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہیں جو کہ چمچہ گیریوں میں اور صحافیوں کو ملائن کرنے میں، اور جو جینون صحافی ہیں ان کو ملائن کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی ہتھیار ہے ان کا جس کو کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہی ہتھیار انہوں نے کل عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف استعمال کیا۔ آپ دیکھیں کہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو انہوں نے اعلامیہ دیا، اس کی آپ لب و لہجہ، اس کی زبان دیکھیں، شرمناک ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون بھی جب ان کے خلاف فیصلے ہوئے تو انہوں نے بھی
زبانیں استعمال کی، مگر یہ کل والی جو ہے اس نے حدیں کراس کی ہیں. ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. اعتراض آپ کر سکتے ہیں، تنقید آپ کر سکتے ہیں، آپ فیصلوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر بد زبان اور پتہ نہیں کون سے لفظ ہیں جو کہ کل استعمال نہیں کیے گئے. تو یہ ایک ہتھیار ہے جس سے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. میں بالکل اس میں کوئی آپ کو میں بتاؤں کہ ہم تو خود ہم پہ یہ ہتھیار استعمال ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. گالم گلوچ اور جو ڈگنیٹی پہ حملے آج بھی جاری ہیں، مگر اسے گھبرانا نہیں چاہیے. جو آپ نے سچ کہنا ہے نا، اور جو آپ بات کہتے ہیں اس پہ ڈٹے رہنا چاہیے. اتنا انفلوئنس کر دیا ہے کہ لوگ خوف کے مارے ان کے ساتھ بات نہیں کرتے، ان کو جواب نہیں دیتے، اور ایسے لگتا ہے کہ صرف چونکہ وہی ہوتے ہیں پھر تو لگتا ہے کہ صرف ان کی حکمرانی. ایسا نہیں ہے. پاکستان کے اندر آج بھی دوسری جماعتوں کی سپورٹ موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. تو یہ ایک ہتھیار ہے جو کہ تحریک انصاف نے اپنے ہاتھ اپنایا، اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ مضبوط کیے گئے. پرانی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے. ان کے اس وقت کے جو آئی ایس پی آر میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے. یہ پورے کے پورے سیل بنائے گئے، ان کی لمبی زبانیں بنائی گئیں، ان کے دماغ چھوٹے کیے گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ اب نہ جج محفوظ ہیں، نہ جرنلسٹ محفوظ ہیں، نہ انسان محفوظ ہیں، نہ کوئی اور. تو ایک ہنگامہ برپا کیا گیا کہ یہ جو ریسکیو آپریشن ہے اس کا کریڈٹ فوج کو نہیں دینا چاہیے. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ بنیادی جو سہولتوں کا نہ ہونا تمام حکومتوں کے اوپر ایک سوال ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ خالی آپریشن جو ہے وہ کسی ایک کی کامیابی نہیں ہے، مگر کسی ایک ملٹری کو اس میں سے مائنس کر دینا اور ایک جماعت کے پروپیگنڈے کے طور پر اس کو استعمال کرنا. وہاں کے جو لوکلز تھے ان کا بہت بڑا کردار تھا، عوام کا بہت بڑا کردار تھا، میڈیا کا بہت بڑا کردار تھا. یہ اور ظاہر ہے کہ جو کمانڈوز وہاں پہ آپریشن کر رہے تھے، جو سارا دن جو وہاں پہ اس لیے بھی لٹکے رہے کہ بھائی اگر کوئی ایک شخص بھی نیچے گر گیا تو اس کے بعد جو ہونا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو ایک احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کیا گیا. لیکن پروپیگنڈا سیل ہے، وہ کام کر رہا ہے اپنا، اور اس کا ایک بڑا پرپز ہے. بجائے اس کے کہ سب کو کریڈٹ دیا جائے، آپ سب کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. آپ سب کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ کل جو یونٹی ہم نے دیکھی، کل جو عوام کا، عام لوگوں کا، پاکستان کے اندر جو لوگوں کی یونٹی تھی، جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے تھے، جو نون سے تعلق رکھنے والے تھے، جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، جو جماعت اسلامی کے، ہر مکتبہ فکر جو ہے وہ کل صرف دعا کر رہا تھا. اور کل سب وہ لوگ ہیرو تھے پاکستان کے عوام کے لیے جنہوں نے ان کو بچایا تھا. اچھا جی، ہم ڈولی میں اٹکے ہوئے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا. یہ ہمارا ایک دوسرا، اس پہ انڈیا کو بہرحال مبارکباد، بہت دل سے مبارکباد. اور یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے ایون ساؤتھ ایشیا کے ملک کے طور پہ کہ ساؤتھ ایشیا کے ایک ملک جس کا نام ہندوستان ہے، بھارت ہے، انہوں نے اتنا کامیاب جو ہے وہ چندریان کو، قطب جنوبی جو کہ وہاں کا سب سے، چاند کا سب سے مشکل ہر اعتبار سے وہ جگہ ہے، وہاں پر انہوں نے اپنی جو چندریان 3 تھی اس کو انہوں نے لینڈ کرایا. 2 تجربے ان کے ناکام ہوئے، دنیا میں ان کا مذاق بنایا گیا، ان کی جگ ہسائی کی گئی. امریکہ کے اور برطانیہ کے آؤٹ لیٹس، جو میڈیا آؤٹ لیٹس تھے، انہوں نے کس طرح کے کارٹون نہیں بنائے، کس طرح کے انہوں نے ہندوستان کے اوپر حملے نہیں کیے. اس کے باوجود ہندوستان نے، بھارت نے یہ جواب دیا، اور یہی جواب ہوتا ہے کسی بھی، جسے کہنا چاہیے تنقید کا، کسی بھی بیجا تنقید کا، لمبی زبانوں کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ اپنے نظریے کے اوپر جو ہے وہ برقرار رہیں. آپ جو سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اس صحیح کے اوپر آپ ڈٹے رہیں. کوئی کمپرومائز نہ کریں آپ اپنے اصولوں پہ، کوئی کمپرومائز آپ نہ کریں اپنے جو جمہوری اقدار ہیں ان کے اوپر، کوئی کمپرومائز آپ نہ کریں انسانی حقوق کے اوپر. اور یہ تو کام ہے ان کا، معذرت کے ساتھ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں، کارواں چلتے رہتے ہیں. تو کارواں آگے بڑھنے ہیں، کاروان کو اگر پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا تو کاروان وہیں رہ جائے گا. اس لیے اگنور اور آگے بڑھنا ہے. تو یہی کام میرا خیال ہے ہندوستان کے سائنسدانوں نے کیا، اور آج وہ چاند پہ موجود ہے اور ہم ڈولی میں اٹکے میں. یہ ہمارا المیہ ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے آج کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ عمران خان صاحب کے سب سے بڑے ڈیفینڈر، سب سے بڑے وکیل، سب سے بڑے ان کے حامی بن کے وہ سامنے نہیں آئے. مطلب ہم نے کسی جج کو اتنا اوپنلی جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے لیے، ایک شخصیت کے لیے
ایسا نہیں دیکھا کہ وہ اتنا کھل کے بولے گا. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے جو پلی ہے وہ پلی میرٹ پہ بھی سنی جا سکتی ہے اور میرٹ پہ سننی چاہیے. یہ ان کا حق ہے کہ ان کو انصاف ملے, یہ ان کا حق ہے کہ فیئر ٹرائل ہو. لیکن چیف جسٹس صاحب کا آج کا جو رویہ ہے اس نے ان کے فیئر ٹرائل کے اندر ایک بہت جو جسے کہنا چاہیے بہت بڑی قدغن لگا دی ہے. انہوں نے ایک اس کو الزام بنا دیا ہے. اگر چیف جسٹس صاحب اپنے رویے پہ غور کریں جو انہوں نے آج اپنایا ہے تو انہوں نے عمران خان صاحب کے کیس کو کمزور کیا ہے, اور وہ یوں کمزور کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں, آج جو انہوں نے ان کے ریمارکس پڑھ کے سنا رہی ہوں, اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہی, وہ کہہ رہے ہیں بادی النظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بہت سی غلطیاں ہیں, اور یہ جو ان کے اپیلیں تھیں اس پہ انہوں نے کہا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی جو تھی اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تنقید کی, اور انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو تو سنا ہی نہیں گیا. یہ 11 مہینے یہ کیس چلتا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سنا ہی نہیں گیا. 3 مرتبہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا. دلچسپ بات یہ کہ عمران خان صاحب کی حاضریاں اگر آپ دیکھیں تو اس پورے کیس کے اندر وہ 3 بار حاضر ہوئے ہیں, اور ابھی وہ گواہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 7 دنوں کے اندر آپ اس کو سن کے کریں. اور جب وہ یعنی ڈیلے کر رہے تھے تو ہمایوں دلاور صاحب نے یہ فیصلہ سنایا, اور اس کے بعد جو ہوا ان کے ساتھ وہ آپ کے علم میں ہے. تو یہ فسطائی ہتھیار ہوتے ہیں کہ آپ پاور میں نہ ہو, اس کے باوجود جو ہے آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوا ہے. اچھا, اس میں ایک میری رائے ہے کہ ہو سکتا ہے اس طریقہ کار کے اوپر اختلاف بالکل ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کو, جو ہمایوں دلاور صاحب تھے, ان کو سننا چاہیے تھا, ان کو زیادہ وقت دے دینا چاہیے تھا, ان کو پوری طرح سے مطمئن کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کے لائرز کو, ان کی پارٹی کو. لیکن اس کا مطلب یہ کہہ دینا کہ آپ نے جو ہے وہ بغیر سنے کیا ہے, تو میرا خیال ہے یہ 11 مہینے کی جو سماعت ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس میں عمران خان صاحب کو بھی سوال بار بار بھیجے گئے, ان کو بلایا جاتا رہا, وہ نہیں آتے رہے. 8 9 10 مہینے جو ہیں وہ اس کے اوپر ضائع ہوئے, پھر وہ فائنلی لائے گئے, پھر اس پہ بھی کورٹ کے آرڈرز تھے کہ ان کو پیش کیا جائے. تو یہ کوئی معمولی, یہ کوئی ایسا نہیں لگتا کہ یہ اچانک ہو گیا, یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا تھا. ہاں, یہاں پر اعتراض ان کا درست ہو سکتا ہے کہ ان کو 2-4 دن اور سن کے ان کے جو ملزم تھے کہ جتنے بھی ان کے وہ معاملات تھے یا ان کی سیٹسفیکشن جو تھی وہ ہو جانی چاہیے تھی. یہ اعتراض ان کا درست ہے جو کہا جائے یا مانا جا رہا ہے کہ یہ اعتراض جو ہے لگا ہے. لیکن خود جج صاحب کیا کر رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب کیا کر رہے ہیں, کیا انہوں نے آج کے آج میں فیصلہ نہیں سنا دیا؟ ابھی فیصلہ شاید 1-2 دنوں میں آ جائے, لیکن کیا انہوں نے آج ہی اپنا مائنڈ نہیں دے دیا اس طرح کے سوال پوچھ کے؟ پھر وہ آگے کہتے ہیں, الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب, انہوں نے کہا کہ 3 بار ملزم کو موقع دیا گیا, ملزم کی عدم حاضری کی بنیاد پر توشہ خانہ کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا. کیا عمران خان, جس پر چیف جسٹس صاحب جو برہم ہو گئے, غصے میں آ گئے. اب دیکھیے سوال وہ کر سکتے ہیں مگر غصے میں آنا جذبات کی عکاسی. انہوں نے کہا کیا عمران خان یہاں موجود ہے, کہیں موجود ہے؟ مجھے تو وہ ملزم میں یہاں نظر نہیں آ رہا. ایسا مذاق نہ کریں. چیئرمین پی ٹی آئی کو کون سے انصاف کے مواقع دیے گئے ہیں؟ یعنی کہ انہوں نے ڈینائی کر دیا خود چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ ان کو مواقع ہی نہیں ملے, ان کو کوئی موقع ہی نہیں ملا. تو میرے خیال ہے چیف صاحب کو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جذبات میں تھوڑا سا حقائق کو جو ہے وہ سامنے ضرور رکھنا چاہیے. اچھا, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ نے حق دفاع, پھر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جن کے خلاف ظاہر ہے بہت سارے اعتراضات ہیں, اب تو یہ نارمل سی بات ہو گئی. انہوں نے ٹرائل کورٹ نے حق دفاع کے بغیر توشہ خانہ کا فیصلہ کیسے کر دیا؟ ملک کی کسی بھی عدالت میں کرمنل کیس میں ملزم کو حق دفاع کے, یہ بہتر بات ہے جو نقوی صاحب نے کی. یہ بطور جج یہ سوال بنتا ہے, بنانا چاہیے, اٹھایا جا سکتا ہے یہ سوال. حق دفاع کے بغیر کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا, توشہ خانہ کیس کے فیصلے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ یہ چلیں, یہ تو زبردست, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا, اس کے اوپر پھر لطیف کھوسا صاحب نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا, قانون کے مطابق الیکشن کمیشن 120 دنوں میں ہی کارروائی کر سکتا ہے. یہ ان کا اعتراض ہے. پھر اس میں اب دیکھیے کہ کل جو ہے وہ انہوں نے باؤنڈ کر دیا ہے, جو سب سے اہم بات ہے. کل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو باؤنڈ کر دیا کہ 2 بجے تک آپ اس کو سنیں, اس پہ فیصلہ دیں, ورنہ ہم سنا دیں گے. یعنی انہوں نے ایک طرف تو کل سے بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے چیف جسٹس کے خلاف گالم گلوچ اور ان کو سوشل میڈیا پہ ان کا ٹرائل جاری ہے ایک جماعت کے کارکنوں کی جانب سے.
ان کے باٹس کی جانب سے، ان کے فیک اکاؤنٹس کی جانب سے، ان کے لمبی زبانوں والے جو استعمال کیے جاتے ہیں تحریک انصاف کے سب سے لمبے ہتھیار، ان ہتھیاروں کی جانب سے، اور دوسری جانب چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نے کل 2 بجے تک یہ فیصلہ کرنا ہے، اور خبردار اگر یہ فیصلہ میرا مائنڈ یہ انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے، اگر اس کے فیصلہ خلاف ہوا تو پھر آپ سوچئے چیف جسٹس صاحب کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ آپ ایک کورٹ پہ اثر انداز ہو گئے ہیں، اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ آپ بالکل میرٹ پہ اگر بات کریں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اینی ویز اب ایک نظریہ آ رہا ہے کہ کل 2 بجے تک تو ہر صورت اچھا وہ اجلت کا فیصلہ تھا جو کہ ہمایوں دلاور صاحب نے دیا، یہ اجلت کا فیصلہ نہیں ہوگا جو کل دباؤ ڈال کے آپ کل 2 بجے تک لینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے انصاف کا اور پاکستان کے سب سے اعلیٰ انصافی اداروں کا، انصاف کے اداروں کا یہ معیار ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اچھا اب جی جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک استحکام واپس نہیں آئے گا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، جس کو سمجھ میں آئے وہ سمجھ لے۔ دہشت گرد تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر دہشت گردی آئی ہے، لیکن سہولت کاری کس نے کی ہے ان دہشت گردوں کو لانے کی؟ میرا خیال ہے آرمی چیف کو اس کا بھی جواب دینا چاہیے، پاکستان کی فوج کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ کس طرح پاکستان کے اندر جو ہے ایسے لوگوں کو واپس لایا گیا اور ان کو یہاں پہ لا کے بٹھایا گیا ہے۔ اچھا دوسری جانب صدر پاکستان نے بھی جو ہے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے آئین کے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ 90 دنوں کے اندر تاریخ دی جائے۔ یہ اس کے اوپر ظاہر ہے الیکشن کمیشن بھی کام کر رہا ہے، انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی طلب کر لیا تاکہ وہ اس حوالے سے بات کریں ان کے ساتھ، ان کو اعتماد ملے، لیکن یہ آنے والے دنوں میں ایک اور تنازع جو ہے وہ ہوگا، اور ایسے لگتا ہے کہ یہاں بھی جو ہے وہ دانت تیز کر لیے گئے ہیں، صدر مملکت بھی جو ہے وہ سلو نہیں ہو رہے۔ یہ سب کچھ کیسے ایک دم آیوڈین کا ٹیکہ کہاں سے سب جگہوں پہ لگا ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہوگا، اور اس کے اوپر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف سوال آپ کے اوپر چھوڑے جا رہی ہوں، جو بھی ہو آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ پاکستان میں آئین سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، انصاف بھی آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ملے، وہ بھی کسی کے واٹس ایپ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے پاکستان کی عدالتوں کو بھی آئین جو ہے وہ بلا بغیر کسی اینک کے جو ہے وہ لوگوں کو یکساں طور پر دینا چاہیے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔